اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے میں سورہ رعد کا آغاز ہے اور اس سے پہلے 2 سورتیں اللہ تعالی نے اپنی توحید پر اور جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا ان کے لیے نازل فرمائیں۔ ایک تو بالکل اس سے پہلے کی سورت سورہ یوسف تھی اور ایک اس سے بھی پہلے کی سورت سورہ ہود تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے کی سورہ یونس ملا لیجئے تو سورہ یونس سے اللہ تعالی نے اپنی توحید کے اور اپنے ہونے کے جو دلائل شروع کیے تھے، تو یہ سلسلہ سارا آگے تک چلا جا رہا ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالی نے عقلی دلائل بیان کیے کہ اللہ کو ماننا کیوں ضروری ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم اس کے تصرف سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری سورت ہود آ گئی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ دیکھو جن لوگوں نے ہمیں نہیں مانا اور جو لوگ ہمارے ان آیات کو مٹاتے رہے یا ان آیات سے جن لوگوں کو شکایت رہی یا جو طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان اقوام کو کیسے خدا نے دنیا سے مٹا دیا۔ پھر تیسری سورت اس کے بعد سورہ یوسف آ گئی اور سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالی نے ایک بہت طویل دلیل بیان کی اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں اور خدا کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، اللہ اپنی باتوں کو کیسے پورا کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے قائل نہیں ہوتے اور اللہ کی قدرتوں کو نہیں مانتے ان کے ساتھ خدا کیا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے اپنی باریک بینی سے کائنات میں ایسے حوادث پیدا کر دیتا ہے، ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کو عام انسانی ذہن قبول نہیں کرتا۔ ایک بچہ جسے گھر سے نکال کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، کیسے اللہ نے اس کی عزت بڑھائی اور کیسے اللہ تعالی نے اسے اتنا بڑا حکمران اور صاحب اقتدار بنا دیا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ نے اپنی قدرت سے ایسے کیا۔ اس کے بعد اب سورہ رعد ہے اور سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم ہے، پھر اس کے بعد جتنی آگے 2 سورتیں بھی ہیں ان میں بھی اللہ نے اپنی توحید کے متعلق بیان کیا ہے، دلائل دیے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے بہت سے عقلی دلائل جمع فرما دیے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم عقل سے کام لو اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اور اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ کتنی ثابت، کتنی سالم، کتنی ٹھوس، کتنی نافع اور کتنی زیادہ اللہ کا قرب دینے والی چیز ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کا نام الرعد رکھا گیا۔ الرعد کا مطلب اصل میں تو ہے گرج، اور ایک فرشتے کا نام بھی ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فرشتے کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ کہ رعد کا چونکہ ذکر ہے اس میں، اللہ نے اس لیے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا تو اس لیے اس کا نام رعد ہو گیا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی الرعد کا ذکر تھا، اس میں بھی اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ کیسے گرجتی ہیں اور کونتی ہیں بجلیاں اور کیسے ان میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد رعد کا لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آغاز فرمایا الف لام میم را، ان الفاظ سے، اور ان کی بحث کئی مرتبہ ہو چکی اور ان کے متعلق امت کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی ہیں، اور غالب اکثریت اس طرف گئی ہے کہ ان کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ دونوں آراء اہل سنت ہی کی ہیں، دونوں آراء
مسلمانوں کی ہیں، مفسرین میں اگر ایک طرف بہت زیادہ ہیں تو دوسری طرف بھی تھوڑے سے ہیں، مگر ان میں بھی وزن ہے، ان کی بھی بات ہے، اس لیے دونوں میں سے کوئی چیز بھی مان لی جائے تو وہ قرآن پاک کی تفسیر سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، یہ جو ہے کتاب کی آیات ہیں۔ تلکا سے اشارہ ہے اس سورت کی طرف، یعنی یہ سورہ رعد جسے تم اب پڑھنا شروع کر رہے ہو، یہ سورہ رعد جو ہم نے نازل کی ہے، یہ سورہ مبارکہ جس کے مضامین میں اللہ نے توحید بیان کی ہے۔ تلکا یہ سورت آیات الکتاب، کتاب کا حصہ ہے، کتاب کی آیتیں ہیں، کتاب کا جز ہیں، کتاب کی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ کتاب سے باہر نہیں ہے۔ آیات آیت کی جمع ہو گئی اور الکتاب سے مراد القرآن ہو گیا، تو یہ کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن پاک کی یہ آیات ہیں، اور قرآن کو اللہ نے جو بیان کیا ہے یہ سورہ مبارکہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور بہت سی چیزیں اللہ تعالی نے اپنی توحید کی اس سورۃ پاک میں بیان کی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب ہے ایک قرآن اور یہ آیات اس کی ہیں، تو دیکھو پھر آیات میں کیا ہے، والذی انزل الیک، اور وہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ انزلہ کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دے دیا کہ من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ نے از خود بنا لیا ہو، قرآن ایسی چیز نہیں ہے جسے جنات نے علیاذ باللہ یا شیاطین نے القاء کر دیا ہو، جیسے کہ بہت سے مشرکوں کا خیال تھا، اور کافر اب تک بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ کسی اور مخلوق کی شرارت کی وجہ سے، یا یہ کہ انہوں نے جو کچھ بتایا تھا انہوں نے اس کو سن لیا ہے اور مسلمان شرارت سے اسے دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزوں کا جواب اللہ نے دے دیا اور فرمایا میرے رب کا، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پہلی بات تو اس کتاب کی حقانیت اور سچائی کی یہی ہے کہ یہ آخری وحی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب یقیناً اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کتاب کی صفت اور تعریف بیان کی کہ الحق، یہ کتاب سچی ہے، حق ہے اس میں، سچائی ہے اس میں، تیرے پروردگار کی طرف سے بالکل صحیح ٹھیک مضامین لے کر یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن لوگوں کی اکثریت لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتی، لوگوں کی اکثریت اس چیز کو نہیں مانتی، اس میں کجی پیدا کرتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب تو ممکن ہے ہو، لیکن اس کے مضامین بہت سے ہماری اپنی چیزوں کے خلاف ہیں، کوئی کچھ اس میں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو لوگوں کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی یہ چیز کیا ہے، کتنا زبردست پیغام ہے، کتنا عالی شان فرمان ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، تاکہ انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے اور گمراہوں کو اس سے ہدایت ملے، نابینا لوگ اس سے روشنی پائیں اور اندھوں کو بینائی نصیب ہو۔ اللہ نے ایسی زبردست چیز بھیجی ہے، اور پھر خدا نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے اور بھیجی بھی آپ پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب اور برگزیدہ بندے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے اس کے مضامین کو بھی بالکل سچ فرمایا ہے۔ اب لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی تو یہ لوگوں کا قصور ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کو مانے۔ اب اللہ تعالی نے اپنی توحید پر پہلی عقلی دلیل اس 2 نمبر آیت سے شروع کی ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ الذی، اللہ تعالی کی ذات تو وہ ہے، رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، جسے تم دیکھتے ہو۔ یہ اللہ کے ہونے کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو میں اپنی توحید کے
اپنی ذات کے، اپنے ہونے کے، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل تمہیں لوگوں دے رہا ہوں، اب تم ان دلائل پر غور کرتے چلے جاؤ۔ ایک دلیل پوری ہوتی ہے، اس کا نتیجہ، دوسری دلیل، اس کا نتیجہ، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، پانچویں دلیل، پے در پے اللہ نے عقلی دلائل نازل کیے ہیں، اور ہر دلیل کے بعد وہ چیلنج کرتا ہے کہ تم خود سوچو اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی ہے جو اس طرح کے کام کر سکے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کی طاقت اور غلبہ تم مانو؟ اللہ کے علاوہ بھی ہے جس کا علم اتنا کامل ہو؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہاں سے شروع کی، اور یہاں سے اللہ نے اس پوری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو اوپر کا حصہ ہے، اور ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچے کا حصہ قرار دیا ہے، زمین اور اس کے متعلقات نیچے کا حصہ، آسمان اور اس سے متعلقہ چیزیں عالم علو جو ہے اوپر کا حصہ۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا ذکر کیا ہے جو عالم انسان سے اوپر ہے، ماورا ہے، اور آسمان چونکہ نظر آتا ہے اس لیے اس پر بات کی، پھر اسی کی مناسبت سے باقی چیزوں کو لے آئے، پھر اس کے بعد عالم زیری میں آتے ہیں کہ نیچے کی جو دنیا ہے اس میں کیا کیا چیز ہے۔ تو پہلی دلیل اس نے ذکر کی کہ اس نے رفع السماوات، آسمانوں کو بلند کیا ہے۔ یہ آسمان اللہ تعالی نے کیسے بلند کیے ہیں، کیسے بڑے ہیں، کہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے، اور ہماری نگاہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی بجز اس کے کہ وہ دیکھتی ہے ایک نیل گوں آسمان ہے۔ اب حقیقت میں آسمان یہ کتنا دور ہے، انسان اس تک پہنچ سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا، کیا چیز ہے کوئی آدمی نہیں جانتا۔ یہ مسافتیں کتنی ہیں، یہ گول آسمان ہے جس نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے، یا یہ کہ ستونوں پر قائم ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں حقیقتاً۔ اور اللہ کبھی کبھی اس پہ بات بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں، وہ کہتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، یعنی تم کسی چھت کو کرنا چاہو، تم کہیں پر کوئی چیز ڈالنا چاہو، چھت بنانا چاہو، یا یہ مسقف سے کرنا چاہو تو تم ستونوں کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ رفع السماوات بغیر عمد، اور اللہ نے بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، ترونہا جسے تم دیکھتے ہو۔ فلاسفہ نے اس پہ بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ آسمان ہی نہیں ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مفسرین نے اس پہ کافی کچھ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ مفسرین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ آسمان نہیں ہے، فرض کر لو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے آخر کوئی چیز تو ہوگی نا، وہ جو چیز ہے بس وہ جو ہمیں بھی اور تمہیں بھی نظر نہیں آتی وہ آسمان مراد لے لو تو کیا۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اچھی بات لکھی ہے، ان کی بات آگے بھی چل کر آئے گی۔ راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ عام انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، بس عام طور پہ تو انسان ہی، تو وہ کہتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے کہ آسمان یہ ہے یا نہیں، لوگوں میں عرف میں جو محاورے ہیں اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ سائنس کی پیچیدگیاں اور فلسفے کے رموز و اسرار قرآن نے بیان کر دی ہوں، قرآن عام انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہے تاکہ اسی لیول پر لوگ اس بات کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اس مقام پہ کلام فرماتا جو اس کے شایان نشان ہے تو مخلوق اس کے کلام کو سمجھ ہی کیسے سکتی؟ لوگ اللہ کے کلام کو سمجھ ہی کیسے سکتے؟ اگر اللہ اتنی علو اور مرتبت اور شان سے بات کرتا جو اس کی اپنی شان ہے تو لوگ اسے سمجھ ہی کیسے سکتے؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو، یعنی مثال تو اس طرح کے سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کی ذات اس کی صفات کی کوئی مثال نہیں ہے کہ انسان اس تک پہنچ سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایسے سمجھانے کو سمجھو جیسے باپ ماں، ٹھیک اس کی زبان ہوتی ہے، الفاظ ٹھیک بول سکتے ہیں، کلام لہجہ سب کچھ انہیں پتا ہوتا ہے، لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے وہ بچے کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ مثلاً وہ پانی کو کہتا ہے، فرض کر لیجئے مم کہتا ہے، کوئی چیز کہتا ہے، اسی طرح کسی روٹی کا نام اس بچے نے کچھ اور رکھا ہے تو ماں اس سے کہتی ہے روٹی، اور ماں اس سے کہتی ہے پانی اور پپا اور یہ چیزیں، تو ماں اس کی زبان میں اس لیے بات کرتی ہے کہ وہ بچہ اس چیز کو سمجھ لے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں اپنی زبان نہیں جانتی، اگر ماں اسی درجے میں گفتگو کرے اور باپ اس درجے میں گفتگو کرے جو ان کے علم کا تقاضا ہے اور جتنی ان کی فہم اور سمجھ ہے
بچے کو تو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں سے گفتگو کی، انسانوں کے لیے یہ پاک کلام نازل کیا، تو یہ فرما دیا کہ دیکھو یہ جو آسمان، یہ جو نظر آتے ہیں، بس بغیر عمد ترونہا، یہ بغیر کسی ستون کے جنہیں تم دیکھتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ ترونہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. ترونہا کی ضمیر جو ہا کی ہے، یہ دو طرف اس کا مرجع مانا گیا ہے. ایک تو یہ مان لیا جائے یا تو کہ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جن آسمانوں کو تم دیکھتے ہو. یہ آسمان جو تمہیں نظر آتے ہیں خدا نے بغیر ستونوں کے بلند کر دیے، اتنے بڑی چیز اللہ نے بنا دی. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ الذی، اللہ کی ذات ہے، رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ان ستونوں کے، ترونہا جو تم دیکھ پاؤ. بغیر ان ستونوں کے اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا. کون سے وہ ستون ہیں؟ ترونہا، جنہیں تم دیکھ پاؤ، یعنی بغیر تمہارے دیکھے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. ہیں وہ ستون، کچھ بھی ہے وہ ستون ہیں. اب ستون وہ حقیقی ہیں، کیا ہیں؟ ایسے غیر مرئی ہیں، ایسے غیر مشاہد ہیں، ایسے بن دیکھے ہیں، ایسے غیر محسوس ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ستون اس ساری کائنات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جا بجا انہیں قائم کیا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور دیکھو تم کیسے زمینوں میں گھومتے ہو، کیسے پرندے چلتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، کوئی کسی ستون سے ٹکراتا نہیں ہے. اللہ نے کیسے ان ستونوں کو بنایا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور اللہ نے ان ستونوں پر ان آسمانوں کو کھڑا کیا ہے. تو ترونہا کی ضمیر انہوں نے انسان کی رویت کی طرف لوٹا دی کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی حقیقت میں تم نہیں دیکھ سکتے. یا یہ کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم ان آسمانوں کی رویت کرتے ہو، دیکھتے ہو. تو یہ ہا کی ضمیر دونوں طرف گئی ہے، دونوں طرف مفسرین نے لکھا ہے. اور راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. راضی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ستون اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے انہیں تھام رکھا ہے. وہ ستون اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالی قادر ہے اس پہ، اس نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے اور تم لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت وہ انسان دیکھ نہیں پاتا، اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر تم مانو کہ اللہ ہے. تمہیں ماننا چاہیے کہ خدا کی ذات اس کائنات میں بغیر عالم اسباب کے بھی کام کرتی ہے، اور اللہ کی ذات چاہے تو اسباب کو اتنا مخفی کر دے کہ تم باوجود پورے ہوش و حواس کے ان اسباب تک نہ پہنچ سکو. تو جب ساری صورتیں ممکن ہیں تو دیکھو اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ نے اتنی بڑی دلیل تمہارے سامنے رکھ دی ہے. ان آسمانوں پر غور کرو. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالی نے توجہ فرمائی، اللہ تعالی غالب ہوا، اللہ نے اپنی حکمرانی کا ذکر کیا کہ قائم ہوا اللہ تعالی عرش پر. استوى علی العرش، یہ ان چیزوں میں ہے جو چیزیں اللہ کی ان صفات سے تعلق رکھتی ہیں جس کی صحیح ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا. کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ استوى علی العرش کیا چیز. اللہ کی ان صفات سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور متقدمین نے اللہ تعالی کی صفات کی جہاں بحث کی ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی، اس میں بھی آ جائے گا کہ استوى علی العرش کیا چیز ہے. سورہ اعراف میں گزر گیا اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث ہو چکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی 8 صفات جن کا ماننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، وہ رویت، کلام، سمع، بصر، ارادہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ استوى علی العرش بھی ہے کہ اللہ اپنے عرش پر غالب ہوا، اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا. اگر یہ کہا جائے الیاذ باللہ کہ خدا اپنے عرش پر ایسے بیٹھا جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے پھر خدا کے لیے جسم کا قائل ہوا، اور اللہ کے لیے جسم کا ماننا یہ کفر ہے. اللہ تعالی کے لیے حتیٰ کہ نور اسے ماننا، ایسا نور جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ بھی کفر ہے. اس لیے کہ نور بھی تو ایک مخلوق ہے نا. ہم جس نور کو دیکھتے ہیں اپنے پاس سے
وہ نور آخر اپنی وجود کے لیے سطح کا محتاج ہے، اس فضا کا محتاج ہے، زمین کا محتاج ہے، اندھیرے کا حتیٰ کہ وہ محتاج ہے، اور زمانے کا محتاج ہے کہ کسی زمانے میں وہ ایگزسٹ کرے گا، کسی سپیس میں جگہ میں پایا جائے گا۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے وراء الورا ہے۔ اس کی صحیح تشریح تو آئے گی انشاءاللہ 17ویں پارے میں، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حجاب نور ہے، اور اللہ کا حجاب ایک جگہ آیا ہے کہ آگ ہے، اور اگر وہ آگ یا نور یہ دونوں چیزیں ہٹ جائیں تو حق تعالی شانو کی پاک ذات کی تجلیات جہاں تک پڑیں وہ جا کر بھسم ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے سوائے اس کے کہ پوری کائنات ہی ختم ہو جائے؟ تو اس لیے اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں بہترین چیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں۔ وہ کئی مرتبہ خیال ہوا کہ آپ کے سامنے ایک دن سارا حضرت کا مضمون پڑھ دیں، وہ انشاءاللہ اسی ہفتے امید ہے انشاءاللہ کسی وقت آپ سے عرض کریں گے۔ یہ بھی اسی میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ نے عرش پر اللہ تعالی نے کیا کیا، وہ قائم ہوا۔ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی خاص تصرف عرش پر کیا، جو اس کا عرش ہے اس میں اللہ تعالی نے کوئی تجلی کی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس پہ خاص کوئی تجلی فرمائی۔ باقی اللہ کی صفات ان کا سمجھنا انسان کے لیے اس طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں اور ہم اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو جب سامنے کوئی مثال نہیں ہے تو اس سے تنگ آ کر کہ سامنے کوئی مثال ہی نہیں ملتی، یہودیوں نے اور ہندوؤں کے ایک گروہ نے سرے سے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ایشور تو ہے، اللہ تو ہے، مگر اس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی صفات پر زور دیتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، اس کا ارادہ ہے، جب وہ ارادہ کر لے تو ایسے کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اس کی حیات ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے۔ یہ ساری صفات اللہ بار بار گنواتا ہے تاکہ ان اقوام کا رد کرے جو اللہ کی صفات کے قائل نہیں ہیں ایک طرف، اور دوسرے ان کا رد کرے جو اللہ کی صفات میں غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کا علم ہے مگر دوسروں کا بھی علم ہے، اللہ بھی سنتا ہے اور دوسرے بھی سنتے ہیں والعیاذ باللہ۔ اس لیے خدا نے بتایا کہ آسمانوں کے بعد یہ عرش دیکھو، اس پہ اللہ تعالیٰ قائم ہوا، کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں سی چیزیں ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے کیا کیا؟ شمس کو اور قمر کو، سورج کو اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے ان کے کاموں پر۔ سورج بھی اپنا کام کر رہا ہے، چاند بھی اپنا کام کر رہا ہے، جس کام پہ خدا نے لگایا ہے اس میں بندھے ہوئے ہیں۔ سورج اپنے دائرے میں چل رہا ہے، چاند اپنی حرکت کر رہا ہے، نہیں حرکت کر رہا تو چلو نہ صحیح، لیکن اس کے جو ضروری چیزیں اس کے ساتھ اور ہیں، مثلا چاند کی روشنی ہے، اس سے اس دنیا میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج کی روشنی ہے، دھوپ ہے، اس میں نورانیت ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر چیز اپنے اپنے تقاضے کے مطابق کام کر رہی ہے، اس سے روشنی آتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس سے حرارت ملتی ہے، انسانوں کے کام اس سے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اپنے کاموں میں لگا رکھا ہے، اور اللہ کے علاوہ کون ہے؟ کل یجری، اور یہ سب کے سب یجری۔ یجری کا ترجمہ عام طور پر تو یہ کیا جاتا ہے کہ چل رہے ہیں، لیکن اصل میں یجری کا ترجمہ ہونا چاہیے بھاگ رہے ہیں، سریع حرکت ہے، بہت تیزی سے حرکت کرنا کسی چیز کا، یہ ہے وہ چیز۔ کل یجری، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، سورج بھی، چاند بھی، زمین بھی، یہ کہ ساری کائنات ہی بھاگ رہی ہے، کدھر؟ لأجل مسمى، اس مہلت کے لیے جو اللہ نے متعین کی ہے، ایک مدت خدا نے ٹھہرا دی ہے کہ اس مدت میں پہنچ کے تم نے ختم ہو جانا ہے، تمہیں بے نور کر دیا جائے گا، اتنے چکر پورے کر لو گے اس کے بعد حرارت تم میں ختم کر دی جائے گی، اور اتنی سپیڈ پہ تم نے چلتے رہنا ہے۔ اب اس کی سپیڈ کا بھی تعین ہو گیا اور اس کے لیے مدت کا بھی تعین ہو گیا۔ اللہ یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے جو سورج کو چلا رہا ہے، یہ کون ہے جو چاند کو چلا رہا ہے؟ تم زیادہ سے زیادہ جو چیز جس تک پہنچ گئے ہو وہ یہ تم نے دریافت کر لیا کہ فلاں سیارہ قائم ہے، فلاں کو حرکت ہو رہی ہے، یا سارے ہی حرکت کر رہے ہیں، یا سارے ہی ساکن ہے، جو کچھ بھی نظریہ ہے
اس سے بحث نہیں، لیکن یہ سب جو چیزیں متحرک ہیں، حرکت کس نے ان میں پیدا کی، جو اس زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری ہوئی ہیں، معلق ہیں، جس کشش کی وجہ سے بھی ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے بھی، وہ کائنات میں کس نے پیدا کی؟ یدبر الامر، وہ اللہ ہی ہے جو ان کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اللہ ہی ہے یدبر الامر جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ جو کام چل رہے ہیں اللہ کا امر ہے، اس کے مطابق کام چل رہے ہیں، اللہ کا یہ امر ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پٹا دے تو پھر ساری کائنات گر جائے، ختم ہو جائے۔ یہ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، اللہ اس کشش کو ختم کر دے، پھر کیا ہو؟ زمین اس کی کشش ہے، کشش ثقل کی وجہ سے چیزیں قائم ہیں، اس کی کشش ختم ہو جائے پھر کیا ہو؟ آسمان کے نیچے جتنے بھی دیگر سیارے میں نظر آتے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک نظام ہے، کئی سورج اس کائنات میں، ان کی کشش، ان کی چیزوں کو خدا ختم کر دے، یہ اللہ کے ایک امر ہے لوگوں، یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اور در حقیقت یہ رد ہے ان قوموں پر بھی جو اقوام کہتی ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کائنات کو اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا کہ تم جو چاہو کرتے رہو، جیسے چاہو اس کائنات کو چلاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور اللہ نے کسی کو کہہ دیا کہ لوگوں کی اولاد تمہارے ذمے آ گئی، لوگوں کا رزق تمہارے ذمے آ گیا، پانی کا اتار چڑھاؤ اس کے ذمے آ گیا، سورج اس کے ذمے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں مقرر کر دی ہیں، یہ اس کا بھی رد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، یفصل الآیات، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنی باتوں کو کھولتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے، اپنے پتے، اپنی نشانیاں، یہ سب کچھ دکھاتا ہے تمہیں کہ ان پتوں کو سمجھو۔ جیسے تم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو پتہ معلوم کرتے ہو، ایڈریس معلوم کرتے ہو کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، اس کی گلی کہاں ہے، گلی میں مکان نمبر کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یفصل الآیات، اللہ اس کائنات میں ان چیزوں کو اپنے پتے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم، تاکہ بلقاء ربکم، تم اپنے پروردگار کی ملاقات پر توقنون، یقین کرنے والے بنو، یقین ہو جائے تمہیں کہ یقیناً تمہارا کوئی رب ہے اور اس سے ملاقات کرنی۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی توحید کو بھی، اللہ نے اپنی تدبیر کو بھی، اور اللہ نے قیامت کو بھی اپنی ملاقات، تینوں چیزوں کو ثابت فرما دیا۔ توحید دیکھنی ہے، اس سارے نظام پر غور کرو، ہماری تدبیر دیکھنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چلاتے ہیں، تم ان پر غور کرو، کون ہے ہمارے علاوہ جو چلا رہا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں کیوں دی ہیں؟ توقنون، تو کہ تم یقین سے مان جاؤ کہ اللہ سے ملاقات بہرحال ہونی ہے۔ اگر تم یقین نہیں رکھو گے اس چیز کا تو اس کائنات میں ظلم پھیل جائے گا، ہر کوئی کہے گا جب کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے تو جو چاہے کرو، جواب تو کسی کو دینا نہیں ہے۔ تو جتنے انسان میں قتل کر سکتا ہوں، 10 15 20 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ میں قتل کر دوں، کسی کا بس چلے وہ مجھے آ کے قتل کر دے، ہم 2-4 کا بس چلے تو جا کر ایک بستی پوری لٹا دے، کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں، یہ سب چیزیں ہیں اور تم ان چیزوں پر غور کرو، اور بلقاء ربکم توقنون، ہم نے یہ پتے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی نشانیاں پہچان کر اس کے پتے پاؤ، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، تمہیں پتا ہو کہ اس کا کوئی گھر ہے، کوئی جگہ ہے جو اس سے مقرر کی ہے، کوئی وقت ہے جب اس سے ملنا ہے، کوئی مقام ہے جہاں اس کی خاص تجلیات پڑیں گی اور ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے اور ہمیں وہاں جا کر حساب دینا ہے۔ تم اس عالم کو دیکھو جو تم سے اوپر ہے، اس کائنات کو سمجھو، اس پر غور کرو۔ جتنی چیزیں لوگوں کے لیے معبود کا درجہ اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں مخلوق کے درجے میں لا کر کہا کہ ان پر غور کرو۔ لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے نا، انہیں کب یہ فرصت تھی کہ وہ غور کریں ان چیزوں پہ؟ اللہ نے اس سورج اور چاند کو انسانوں کے تصرف میں، انسانوں کے تحت لا کے کہا یہ معبود نہیں ہے، ان چیزوں پر غور اور فکر کرو، ان چیزوں پر محنت کرو تم۔ اور جو معبود مانتے تھے اس شرک نے انہیں ترقی سے روک دیا،
وہ ادھر چلے ہی نہیں، گئے ہی نہیں۔ اور جب پتہ چلا انسانوں کو کہ یہ سورج اور چاند معبود نہیں ہے، اللہ نے کہا یہ میرے بتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا غور کرو اس چاند کی کتنی منزلیں ہیں، کیسے چاند ابھرتا ہے، کیسے ڈوبتا ہے، سورج کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سب چیزیں مسلمان اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے علم کی بساط کی حد تک جتنا جس زمانے میں علم تھا اس پہ لکھتے رہے۔ یہ اوپر کے عالم کی بات ہو گئی۔ اب عالم زیریں کی بات کی، دنیا کی بات کی، فرمایا وہ والذی، اور وہی اللہ کی ذات ہے، مد الارض، جس نے کیا کیا، زمین کو پھیلایا ہے، وجعل، اللہ نے یہ کیا ہے کہ فیہا، اس میں رواسیہ، پہاڑ پیدا کیے، وانہارا، اور اللہ نے اس میں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ندیاں بھی بہا دی ہیں۔ پہلی دلیل وہاں یہ دی تھی کہ آسمان پیدا فرمائے ہیں بغیر ان ستونوں کے جنہیں تم دیکھ پاؤ، یہاں اس کے مقابلے میں لے آئے ہیں کہ مد الارض، اللہ نے زمین کو کیا کیا ہے، پھیلا دیا۔ زمین کو اللہ نے کتنا پھیلا دیا ہے، کہاں تک زمین پہنچتی ہے، کوئی آدمی اس کو اس زمانے میں شاید نہیں جانتا تھا کہ زمین کی حد کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، آخر پر یہ جہاں جا کر کہاں ختم ہوتی ہے۔ بس اس لیے عام انسانوں کی زبان میں بتا دیا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے پاؤں کے نیچے، تم دیکھو ایسی اچھی زمین تمہارے لیے کی ہے، اور اس میں اللہ ہی نے کیا ہے فیہا رواسیہ، اس میں اللہ نے رواسیہ پہاڑ بنا دیے، ایسے پہاڑ بنا دیے ہیں جو بوجھ ہیں۔ رواسیہ کا اصل مطلب تو ہے بوجھ، اللہ نے بوجھ رکھ دیا ہے۔ اب جا کر یہ تحقیقات ہوتی ہیں کہ اگر فلاں جگہ پر فلاں پہاڑ نہ ہو، اس کا کتنا وزن ہے، تو زمین کس طرح ڈول جائے اور کس طرح ڈاواں ڈول ہو جائے۔ اللہ نے کہا یہ پہاڑ بھی ہم نے رکھے ہیں، یعنی یہ پہاڑ بھی ہماری ہی مخلوق ہیں، تم انہیں خالق بنائے بیٹھے ہو۔ بہت سے لوگ پہاڑوں کی پوجا کرتے تھے، گوری شنکر ہے، بندیا چل ہے، نانگا پربت ہے، ہندو پوجا کرتے ہیں نا ان کی، نہیں ابھی بھی کرتے ہیں یا ختم ہو گئی؟ کرتے ہیں نا ابھی بھی۔ نانگا پربت تو بہت بہت بڑا پہاڑ، اللہ نے سب کی جڑ کاٹ، اللہ نے فرمایا وجعل فیہا رواسیہ، یہ پہاڑ ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ ہماری مخلوق ہیں، تم انہیں خالق بنا بیٹھے ہو۔ وانہارا، اور اللہ نے دریا بھی پیدا کیے ہیں، اور دریا گنگا ہے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ انگریز جب آئے تھے نئے نئے اور گنگا سے نہر نکالنی چاہیے، انہوں نے تو بڑا شور مچا، ہندو تو بیچارے مر گئے، انہوں نے کہا ہمارے خدا سے اب یہ نہریں نکالیں گے اور خدا کا کیا بنے گا، مگر وہ بھی نہر نکال کے رہے۔ اسی طرح سرسوتی ہے، نرمدا ہے، ہوتی ہے نا پرستشن کی، ہندوستان والوں کو زیادہ پتا ہوگا، ہمسائے ہیں نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کا بھی کہہ دیا، اللہ نے فرمایا یہ سارے دریا جو تم دیکھتے ہو یہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، ان کی کیا عبادت کرنی ہے، ان پہاڑوں میں ان چیزوں میں اللہ نے یہ سب کچھ رکھا ہے اس لیے کہ اس زمین میں نظام چلے، اس لیے نہیں ہے کہ لوگ انہیں پوجیں۔ اللہ نے جب بتایا کہ یہ سمندر مخلوق ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سفر کرو، اس میں ترقی کے راستے تلاش کرو، مسلمان نکلے اور مسلمانوں نے بحری جہاز بنائے اور مسلمانوں کے بحری بیڑے دنیا میں طاقت رکھتے تھے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جس زمانے میں مسلمانوں میں عروج تھا۔ اور مدتوں صدیوں کے بعد، یعنی 1 2 4 صدیاں بھی نہیں، کئی 100 برس تک ہندو اس پہ آمادہ نہیں ہو سکے، اور مشرک اقوام جو سمندر کی پرستش کرتی تھی کہ ہم سمندر پہ چڑھ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، ہندوستان سے ہندو مت نکلے ہی نہیں، باہر ہی نہیں گئے، اس لیے کہ انہیں تو وہ اپنا خدا تھا جس کی پرستش کرنی تھی۔ گاندھی جی جس زمانے میں گئے تھے شاید 1890 میں گئے ہوں گے، ایسے نہیں، اسی زمانے میں گئے ہوں گے یا اس سے بھی بعد گئے ہوں گے۔ بہرحال جب وہ پڑھنے کے لیے افریقہ گئے تو ایک شور مچا اس وقت بھی، اور وہ واپس آئے تو گویا ہندوؤں کے نزدیک وہ وہابی ہو گئے تھے کہ انہوں نے بہت برا کام کیا تھا کہ وہ تو سمندر میں چلے گئے اور سفر اس کا ہو گیا، اور سمندر میں سفر ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اور گاندھی جی بیچارے کہہ کے تھک گئے کہ بھئی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خدائی نہیں، اللہ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وجعل فیہا رواسیہ وانہارا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس میں دریا بہا دیے ہیں، یہ تمہارے معبود تھوڑے ہی ہیں،
یہ تمہارے خالق تھوڑے ہی ہیں، وہ تو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے آپ کس کثرت سے خدا نے دلائل کو جمع کر دیا ہے اپنی توحید پر، اپنی ذات پر، اپنی صفات پر، اور اس پر کہ اللہ کے علاوہ سب چیزیں مخلوق ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور لوگوں تم غور کرو ہر طرح کے پھل، جتنے بھی ثمرات ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو، ان پھلوں کو استعمال کرتے ہو۔ کل ثمرات سے مراد بعض لوگوں نے تو نتائج لیے ہیں مفسرین نے، یعنی یہ کہ اس کے نتائج کیا ہیں اس کائنات میں، اور کچھ لوگوں نے پھل مراد لیے ہیں، یعنی وہی پھل جو انسان کھاتا ہے، یا یہ کہ وہ انسان جو انجام کار بنتا ہے کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل اور نتائج جعل فیہا، ان ثمرات میں اللہ نے کر دیا ہے، ہر طرح کے جو ثمرات رکھے ہیں ان میں زوجین اثنین، اللہ نے جوڑے بنا دیے ہیں، اثنین دو دو، دوہرے جوڑے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کر دیے۔ جوڑے سے مراد کیا؟ یا تو میل فیمیل، یہ جوڑا پیدا کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے جوڑے پیدا کر دیے، یعنی دو قسمیں بنا دی ہیں، ایک قسم گھٹیا ہے، ایک قسم اس کی اعلیٰ ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے رنگ دے دیے ہیں، ایک ہی پھل ہوتا ہے اس کا ایک رنگ بھی ہوتا ہے دوسرا رنگ بھی ہو جاتا ہے۔ تو متعدد تفاسیر اس کی گئی ہیں، سب کی سب اپنی جگہ پر درست ہیں جو اہل حق نے کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی اللیل النہار، اور رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، یہ بھی اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ڈھانپتا ہے دن پر وہ رات کو، یعنی دن جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، رات اس پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ بھی تو دو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، خشکی کو دیکھو، تری کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہر طرف خدا کی یہ قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ ان فی ذالک، اور بلا شبہ اس میں لآیات لقوم یتفکرون، بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ کے ہونے نہ ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اور اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں۔ بہت نشانیاں خدا نے رکھ دی ہیں اپنی توحید کی کہ تم اللہ کی طرف دھیان کرو، اپنا اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی ذات پاک کی طرف دھیان کرو، اس کی صفات میں تم دھیان کرو کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنا دی ہیں۔ ہر چیز اگر اپنی خصوصیت سے ہوتی تو ایک ہی طرح کی ہوتی، اگر ہر چیز اپنے ہی نظام کے تحت چلنی تھی تو زمانہ بھی کسی اپنے نظام کے تحت چلتا۔ اللہ نے اس زمانے میں تغیر پیدا کرنے کے لیے کئی سورج کو رکھا ہے اور کئی نہیں رکھا۔ سورج کے ہونے سے دن رات کا تصور پیدا ہو گیا، اور جہاں نہیں ہے سورج وہاں کا تصور آپ دیکھ لیجئے، زمانہ ایک رفتار سے چل رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہوا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کا وجود ہے، کہیں اللہ نے اس ہوا کے بجائے خلا رکھ دیا ہے، وہ بھی تو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے۔ اس خلا میں زندگی کیسی ہے، وزن کیسا ہے، اس کے حقائق تو جب کھلیں، جب کوئی آدمی اس عالم سے ہو کر آئے تو پھر ساری چیزیں بتائے۔ ہم لوگ تو یہاں زیادہ سے زیادہ 2-4 چیزیں یقینی جانتے ہیں، 5-7 چیزیں بالکل غیر یقینی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سب چیزوں میں ہماری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو لوگ فکر کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس آسمان میں، زمین میں، سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں ان میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور جب ہماری ان باتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ان تصرفات کو، اس کائنات میں اونچ نیچ، آسمان زمین، تو بے اختیار کہتے ہیں کہ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور تیری بے عیب ذات نے یہ سب کچھ کیا۔ فقنا عذاب النار، اللہ جہنم سے بچا، اے پروردگار جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ یہ ساری تیری قدرت، تیری نشانی۔ زمین کا ذکر کیا، زمین کی فضا کا ذکر کیا، پھر زمین کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وفی الارض، اور زمین میں قطعن، حصے ہیں، زمین میں قطعن، کھیت ہیں، متجاوراتن، ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ اللہ نے اس زمین میں کھیت مقرر کر دیے ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ زمین کیسی ہے؟ گول ہے، چپٹی ہے، بیضوی ہے، چکور ہے، خدا کو اس سے کوئی بحث نہیں۔ وہ تو عام انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو، اسے سمجھو۔ ارض اصل میں عربی میں تو کہتے ہیں گول چیز کو،
اور پتہ نہیں عربوں میں یہ کہاں سے تصور آیا تھا. یعنی عرض کا لفظ قرآن نے نہیں دیا عربوں کو، یہ تو اس سے پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. بہت قدیم شاعری میں بھی عرض کا تصور ملتا ہے، اور عرض کہتے ہیں عرب گول چیز کو. کوئی چیز ہوگی، کسی نے کوئی وقت ہوگا زمانہ کوئی ایسا گزرا جس میں انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ زمین گول ہے یا بیضوی شکل کی ہے، انڈے کی شیپ کی. بہرحال کہتے اسے ہیں. اس پر یہاں پر بحث کی ہے مفسرین نے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، صاحب المعانی تو بڑے آخر کے بزرگ ہیں، انہوں نے کی ہے. ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. یہ خازن ہیں، 741 ہجری میں علاء الدین خازن رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. اور یہ جو ہیں ابو حیان اندلسی اور ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ، یہ آگے پیچھے کے، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سارے آگے پیچھے کے ہی لوگ ہیں. 25 سال کا ان لوگوں کا فرق ہے. ابو حیان رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پہ بحث کیا ہے، خازن رحمت اللہ نے بھی بحث کی ہے. مگر ساری باتوں میں اچھی بات جو امام راضی رحمت اللہ نے لکھی ہے، راضی اگرچہ زمین پہ دلائل دیتے ہیں جو بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عام انسانوں کی زبان میں گفتگو کی ہے جسے عام انسان سمجھ سکے. کیونکہ قرآن کا مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی توحید کی دعوت دے. قرآن کہتا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے. یہ پھر آگے انسانوں کی اپنی بحثیں ہیں کہ زمین کس چیز سے بنی ہے، کیا ہے اس میں اور کیا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس زمین پہ غور کرو، قطع متجاورات، اس کے کھیتوں پر غور کرو، کیسے کھیت اس میں پائے جاتے ہیں. اور کھیت پابندی سے اسے کسان بیجتا ہے. ایک پہلو سے اور دوسرے پہلو کے درمیان یہ سب کھیت ہیں، درمیان میں ایک مٹی کی لائن لگی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وَجَنَّاتٌ، اور اللہ نے باغات پیدا کیے ہیں، مِنْ عَنَابٍ، بیلیں پیدا کی، عنابن انگور کی، وَزَرْعٌ، اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی پیدا کی ہے، وَنَخِيلٌ، اور اللہ نے کھجوروں کے باغات تمہیں دیے ہیں، کھجوروں کے درخت دیے ہیں، سنوان، ایسے ہیں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں، وغیر سنوان، اور ایسے ہیں جن کی جڑوں کے بعد وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. سنون وہ درخت جس میں جڑ ایک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا چچا وہ تمہارے باپ کے ساتھ جڑ میں ایک ہے، یعنی دادا تو ایک ہی ہوئے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ میری حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کچھ بات ہو گئی تھی ایسی، تو میں چپ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم نے ٹھیک کیا، تمہیں پتہ ہے عباس رضی اللہ عنہ جو ہے میرے چچا ہیں، اور میرے والد اور چچا یہ دونوں ان کی جڑ ایک ہی ہے، یعنی ان کی اصل ایک ہے، دونوں حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے. تو سنوان وغیر سنوان، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہم نے کھجوروں کے درخت پیدا کیے ہیں جو سنوان ہے اور غیر سنوان ہے. سنوان اور غیر سنوان کا مطلب یہ کہ جڑ ان کی ایک نکلتی ہے، آگے جا کر کھجور دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک اور درخت بن جاتا ہے، ایک اور درخت بن جاتا ہے. کئی جگہ یہ ہوتا ہے. اور بعض کھجور کے درخت ہیں وہ سیدھے ایک ہی چلتا چلا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی شاخ مزید پھوٹتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان سب چیزوں پر غور کرو. ہم تمہیں کہتے ہیں کہ مختلف کھیتیاں ایک، اور باغات جو تم لوگوں نے لگائے ہیں کھجور کے دو، انگور کے دو، اور کھیتیاں مختلف قسموں کی، گندم ہے، گیہوں ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، اور کتنی چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز نخیل، کھجوروں کے درخت، اور اس کی بھی دو قسمیں، 5 ہو گئی. یسقا بماء واحد، ان سب کو ایک ہی طرح کا پانی پلایا جاتا ہے. تم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ سب کو ایک ہی پانی دیتے ہو، یہ ذائقے کون ان کے مختلف کر دیتا ہے؟ کھیتوں میں ایک ہی دریا کا پانی، ایک ہی ندی اور نالے کا پانی چلتا ہے. کون ہے آخر جو ان کے ذائقے مختلف کر دیتا ہے، ان کے رنگ مختلف کر دیتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہاں اس کا رنگ اور ہے، یہاں اس پھل کا رنگ اور ہو گیا، وہاں کا ذائقہ اور ہو گیا، یہاں کا ذائقہ اور ہو گیا. کہیں گے یہ نسل الگ ہے. یہ نسلیں کس نے بنائی ہیں؟ آخر پہ 1000 دلائل بھی دے لیں، آخر پہ پہنچ کے بعد پھر وہیں پہنچ جاتی ہے کہ ایسے کیوں ہیں؟ اللہ نے چاہا ہے اس لیے. یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہے.
کھجور کا رنگ یہ ہے، فلاں چیز کا رنگ یہ ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کا ذائقہ ذرا سا ترش ہے، اس کا ذائقہ ذرا سا اچھا ہے، مگر یہ سارا کچھ تو آپ بتا رہے ہیں کیا ہے، اس کی تو تفصیل پتہ چل، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی سپیشیز الگ الگ ہیں۔ اچھا صاحب، پھر وہ سپیشیز کیوں الگ الگ ہیں، وہ نسلیں کیوں الگ الگ ہیں؟ یہ شروع سے ہوتا آیا، یہ شروع سے کس نے کیا تھا؟ پھر انجام کار پہنچ کے کسی ذات کو ماننا پڑتا ہے کہ کیوں ہے، اللہ نے ایسے کیا ہے، اس کا ارادہ یہ ہوا، اس نے یہ چاہا کہ اس دنیا میں ایسی چیزیں پیدا کرے، یہی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا یسقا بماء واحد، یہ سب سیراب ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے پانی سے، اور دیکھو ونفضل بعضها على بعض، اور پھر ہم زیادہ کر دیتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے، فی الاکل، میوے میں، کھانے میں، یا تو مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعداد بڑھا دیتے ہیں کہ پانی یکساں لگتا ہے اور ایک کھیت میں زیادہ پھل پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کھیت میں کم پھل پیدا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو کھانے پینے میں ذائقے کے اعتبار سے کسی کا ذائقہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، کسی کا ذائقہ کم اچھا ہوتا ہے، انسانوں کے اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے کہ کسی علاقے میں کوئی چیز زیادہ کھائی جاتی ہے، کسی علاقے میں کوئی چیز زیادہ کھائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو فضیلت دینی ہے، ایک دوسرے سے زیادہ کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ ایک ہی موسم ہے، ایک ہی طرح کے کھیت لگے ہوئے اور پانی بھی ایک ہی ہے، ایک طرف کے کھیتوں کو دیکھو تو اس میں مثلا 1 من کوئی گندم پیدا ہوئی، وہی پانی وہی کھیت اس کے ساتھ کے کسی دوسرے آدمی کے ہیں، وہاں سے اس نے 1.5 من گندم حاصل کر لی۔ یہ کون بڑھاتا ہے ان چیزوں کو؟ ان فی ذلک لآیات، لوگوں اس میں پتے ہیں، لقوم یعقلون، بڑے پتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے کہ اللہ ہی ہے جو ان چیزوں کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالی ہی ہے جو ان چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ان کے نصیب کے مطابق رزق دیتا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ہماری ہونے کی، تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ دیکھا آپ نے اللہ نے کیسی کیسی چیزوں میں اپنے پتے رکھے، بارہا ہر آدمی کم و بیش، ہر آدمی جاتا ہے اسٹور پہ، سبزیاں خریدتے ہیں، آم خریدتے ہیں، پیڑ لگے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں خریدتے ہیں، اور کبھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ سبحان اللہ، اللہ نے یہ کیسے پیدا کیا ہے، اس آم میں خدا نے کیسی مٹھاس دی ہے، ان کھجوروں میں خدا نے کیسا رس بھر دیا ہے، ان چیزوں میں خدا نے کیسا ذائقہ رکھ دیا ہے۔ یہ صرف سوچنے کی بات ہے نا، اللہ نے فرمایا جب تم سوچو گے ہم تک پہنچو گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک کافر آدمی سفر کرتا ہے اور ایک مومن بھی سفر کرتا ہے، دونوں طرف کھیت لگے ہوئے ہیں، دونوں ہی دیکھتے ہیں۔ ایک کافر بھی اسٹور میں جاتا ہے سبزی خریدنے کے لیے اور پھل خریدنے کے لیے، مومن بھی جاتا ہے۔ کافر دیکھتا ہے ان چیزوں کو، ریٹ پر غور کرتا ہے، ان چیزوں پر غور کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اللہ نے یہ کیا ہے۔ مومن کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ مومن ان لہلہاتی سبزیوں کو دیکھتا ہے، کھیتوں کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ہر قسم کے یہ باغات کھیت پیدا کیا جو زمین سے اگتے ہیں، ومن انفسہم، اور اللہ کی ذات ہی ہے جس نے انسانوں کی اپنی جان میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ومما لا یعلمون، اور اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جس کا تمہیں علم بھی نہیں، ہم لوگ جانتے بھی نہیں۔ اتنا زمانہ ترقی کر گیا بظاہر، اس کے باوجود ہم لوگ نہیں جانتے کہ کیا کیا چیزیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ مختلف ممالک کا سفر کریں تو کبھی کبھی کوئی ایسا پھل اور سبزی سامنے آتی ہے، آدمی کہتا ہے جی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی، اس کا کیا نام ہے؟ اور اس کے نام کا وہ جو قوم میں نام ہے بس وہی اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کے علاقے میں وہ چیز ہی نہیں ہوتی، آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جو چیزیں چمبے کی دیکھتے ہیں پھر اس کا نام رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے مسلمان نئے نئے جب ہندوستان میں آئے تھے تو ہندوستان میں دین تو زیادہ ترکوں کے ذریعے پھیلا تھا نا، تو مسلمانوں کا وہ کیا نام رکھتے کہ یہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ترک ہیں، بس۔ تو ترک اس کو مسلمان کو ہی کہتے تھے، اس لیے ہندو کسی کو تانا دیتے تھے تو کہتے تم ترک ہو گئے ہو، مراد یہ نہیں ہوتی تھی کہ ترکی چلے گئے، مراد یہ کہ تم مسلمان ہو گئے۔
آسٹریلیا کی پرانی تاریخ پڑھ لیں، مسلمان کو کیمل کہتے تھے، اس لیے کہ کوئی خان صاحب تھے، انہوں نے جا کر وہاں پر کسی آبادی میں کوئی ٹھیکہ لے لیا مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا، پھر وہ اپنے ہاں آئے وطن واپس، اور ایک اونٹ کو کراچی سے بک کرا کے وہ لے گئے۔ تو اونٹ کو جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا وہ یہ کیمل ہے، تو بس مسلمانوں کو بھی کیمل کہنے لگے۔ ایک مدت پہلے آسٹریلیا کی تاریخ میں پڑھیں، وہاں پہ مل جائے گا، تو مسلمان وہاں کیمل ہو گئے۔ پٹھانوں کو کہتے تھے چلو کوئی بات تھی، انہوں نے تو مسلمانوں کو ہی کیمل کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں پر تم غور نہیں کرتے۔ اب یہ کافر بھی آیا، مومن بھی آیا، فرق یہاں پڑتا ہے کہ مومن انسان جب ان پھلوں کو دیکھتا ہے، ان سبزیوں کو، ان چیزوں کو، تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور کافر انسان، اسے کوئی بحث نہیں ہوتی، وہ تو ٹیسٹ دیکھتا ہے، ریٹ پوچھتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ یہ فریش ہے یا یہ کب کی سبزی ہے، ایسی چیزیں پوچھتا ہے، اسی پہ پہنچ کے فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ایک غافل انسان تیسرا بھی ہوتا ہے، وہ غافل پھر مومن ہی ہوتا ہے کہ اسے بھی کبھی فکر نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ قرآن کیوں کہتا ہے ان کی طرف توجہ دو؟ اس لیے کہ جب وہ سوچے گا نا بار بار اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے یہ سبزیاں بنائی ہیں، اسٹور میں چلا گیا، کھیتوں سے چلتے ہوئے، گاڑی پہ سفر کرتے، بار بار جب دھیان اللہ کی طرف جائے گا تو اس کی فکر کی تربیت ہو جائے گی، دماغ میں جو کچھ آتا ہے اس کی تربیت ہو جائے گی، غلط چیزیں نہیں سوچے گا، دماغ کو صحیح ٹرینڈ میں رکھے گا، اور انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، اور بس ذہنی تربیت مقصود ہے، فکر کی تربیت مقصود ہے۔ اور جن لوگوں کی فکری تربیت نہیں ہوا کرتی وہ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے، منصوبے بناتے رہتے ہیں، یہ کر لیں، مسلمان ایسے ترقی کر لیں، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ہم اسکول بنا لیں، ہم مسجد بنا لیں، ہم ایک لائبریری بھی بنا لیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم فلاں ملک کو بھی فتح کر لیں، 10 سال بعد دلی پہ بھی جھنڈا گاڑ آئیں اسلام کا۔ یہ ترکیبیں جو ہیں نا ہمارے ملک میں بہت سوچتے ہیں، مگر وہ ایک ٹکے کے آدمی نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فکری تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی۔ 15 منٹ سوچا ایک بات کو، اس آدمی کے لیے 20 منٹ سوچنا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا ذہنی طور پہ کلاش، کنگلا اور مفلس ہوتا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ جم کے ایک پروگرام پہ نہیں سوچ سکتا۔ ارے بھئی سوچو، تم یہاں سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، اس کے بعد یہ سٹیپ اس میں آنا ہے، پھر یہ سٹیپ آنا ہے، یہاں یہ خطرے ہیں، کیا میں نے اس چیز کو کرنا ہے، اس کا انجام کیا نکلے گا، اس کے انجام میں پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ پورا پلان ہے نا۔ آدمی ذہنی طور پر سوچتا ہے، اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، اس میں یہ خطرات ہیں، یہ بات کرنے کی ہوئی۔ یہ تو وہ آدمی ہے جس کی فکری اور ذہنی تربیت ہوئی، اور جس کی فکری تربیت نہیں ہوئی ہے، ذہنی تربیت نہیں ہوئی، بس پھر وہ سوچتا ہے اچھا بچوں کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے 10 سال بعد کر لیں گے، 5 سال بعد کر لیں گے، اچھا پیسے آ جائیں گے تو یوں کر لوں گا، سرسری سی سوچ، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی بھر اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، فکر ہی نہیں کر سکتا، فضول چیزیں سوچی، گھر سے نکلے، سوچ رہے تھے کہ سبزی لینے کے لیے جانا ہے فلاں فلاں، راستے میں ایک چیز نظر آ گئی، بس اس کے متعلق سوچنے لگے، پھر تھوڑا سا آگے گئے تو پھر سبزی یاد آ گئی کہ گھر والوں نے کہا تھا یہ چیزیں لانی ہیں، پھر آگے گئے کوئی بچہ کراس کر رہا تھا روڈ کو، اسے دیکھنے لگے کہ یہاں کے بچے کیسے تمیز والے ہوتے، پھر آگے گئے، پھر سوچنے لگے۔ یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس آدمی کی فکر پختہ نہیں۔ اگر فکر پختہ ہوتی تو اس کی اتنی اچھی تربیت ہو جاتی کہ اس کے ارد گرد میں، گرد و پیش میں چھت بھی ساتھ والے گھر کا گر پڑتا تو کبھی کبھی فکر میں وہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اچھا کوئی آواز تو آئی تھی، باقی میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہ وہ چیز ہے صوفیہ جو مراقبات کرایا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فکری تربیت بھی ہوتی ہے کہ فکر کو صحیح کرو، اللہ کی طرف لگا کے رکھو، کیونکہ تم سب کچھ وہ جو تم سوچتے۔ جب آدمی 2 گھنٹے بیٹھ کے اللہ کی آیات پہ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پہ، خدا سے دعا میں لگا دے گا، اس 2 گھنٹے میں اسے آخر خیال کہاں سے آئے گا کہ میں نے جا کے چوری کرنی ہے؟ سوچے نا آدمی، کہاں سے یہ وسوسہ آ جائے گا کہ میں نے جا کے خدا کی فلاں نافرمانی کرنی؟ اس لیے کہ فکر ہے۔
اور فکر اپنا کام کر رہی ہے. اسی لیے اللہ نے یہ لوگ آیات پڑھتے ہیں کئی مرتبہ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا کیوں ہے؟ کیا آخر کھیت کی، سبزیوں کی، کھجوروں کی، انگور کا ذکر کرنے کا؟ اللہ نے فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، جو سوچ سے کام لیتی. سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، فکر کرتے رہتے ہیں نا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا دماغ کباڑ خانہ نہیں بنتا. وگرنہ بالعموم لوگوں کے دماغ کباڑ خانہ ہوتے ہیں. دنیا جہان کی فضول چیزیں ان کو پتا ہوں گی، بس کام کی چیز نہیں پتا ہوتی. حتیٰ کہ اپنا کام جو صبح جا کے آفس میں کرنا ہے اس میں وہ لائق نہیں ہوتے، اس کو نہیں جانتے. باقی دنیا جہان کی چیزیں ان سے پوچھوا لو کہ فلاں کیا چیز ہے اور فلاں کیا چیز ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کا دین اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. بیکار چیزیں جو ہمارے لیے بیکار، جو آپ کے لیے بیکار، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کائنات میں بیکار ہی ہوتی ہیں. ایک آدمی تو اس لیے بحر الکاہل پہ تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کی نشانی دیکھوں، کتنی گہرائی ہے، کیسا سمندر ہے، کیسا پانی ہے. سبحان اللہ، اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کو میں پہچانوں، اللہ کی یاد میرے دل میں زیادہ گہری ہو، میں خدا کو شکر ادا کروں کہ اللہ تو نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو بحر الکاہل سے کوئی غرض نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ کیا تعلق جوڑنا ہے، بس آ گئی مووی دیکھ لی، نہ ہوا نہ صحیح. تو یہ اس کے لیے بیکار چیز ہو گئی نا. اپنے آپ کو بیکار میں کیوں پھنساتا ہے؟ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، چاہے یہ قصہ ہی ہو کہنے کو، انہوں نے لکھا ہے اس میں احیاء العلوم میں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بزرگ اس کے پاس سے گزرے تو چپ کر کے گزر گئے. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو وہ آدمی پھر وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اسے سلام کیا اور پھر چل پڑے. تو ان کے مریدوں نے کہا حضرت جاتے ہوئے آپ نے سلام نہیں کیا اور آتے ہوئے سلام کیا. تو کہنے لگے جاتے ہوئے تم نے دیکھا تھا ایسے ہی بیٹھا تھا اور آتے ہوئے زمین تنکے سے کرید رہا تھا. تو میں نے کہا چلو کسی کام میں تو لگا ہوا ہے نا، دماغ اس کا شیطان کے تو وہ اڈے میں نہیں چڑھ گیا، کام تو کر رہا ہے نا، اس لیے میں نے جاتے ہوئے پھر سلام کیا کہ اچھا ہے کوئی کام تو کر رہا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے دونوں آیات میں، پہلی آیت جہاں ختم کی ہے وہاں آپ دیکھیں 2 نمبر آئی، اللہ نے کہا ہے ہم نے یہ نشانیاں تمہیں اس لیے بتائی ہیں، سورج، چاند، عرش اور آسمانوں کی تخلیق اور ان ستونوں کی، بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے. دوسری اس کے بعد دیکھیں لقومی یتفکرون، اس قوم کے لیے ہم نے بتائی ہیں جو دن رات ہر چیز کے جوڑوں پر غور کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں. تیسری آیت دیکھیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ہم نے یہ نشانیاں اس لیے بتائی ہیں، یہ جو ہم کھجوروں کا ذکر کر رہے ہیں، انگور کا ذکر کر رہے ہیں، کھیتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کھیتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی ہیں لقوم یعقلون، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، لوگ سوچیں، اس بات پر آئیں کہ انہیں سوچنا ہے کہ ان چیزوں کا اور رب کا کیا تعلق ہے، میرا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے، مجھے اللہ کی معرفت کہاں سے نصیب ہوتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی. یہ چیزیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بڑی نشانی ہے، ہمارے پتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے.